میں اپنی بات سناتا ہوں. میں ملتان میں گیا ہوا تھا. ملتان میں کافی ہندو بھی رہتے ہیں اور عیسائی وغیرہ, یہ کافی وہ لوگ رہتے ہیں. بازار میں ایک دن تھا تو میں اچانک ہی وہاں کو کام گیا. میں نے دیکھا کہ کوئی جنازہ گزرا ہے. جنازے کے آگے کو 10-15 تھے, وہ ڈھولکیاں بجا رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ بڑا سا جو آرکیسٹرا ہے وہ بجا رہے تھے, اور وہ جو بڑا سا ڈبہ سا آگے رکھا ہوتا ہے ہارمونیم, یہ بھی اس نے اٹھا. یہ ساتھ کوئی گاؤن گا رہے تھے, گانے. مجھے نہیں میں نے ایک آدمی کو پوچھا, بھائی یہ کس مذہب کے لوگ ہیں, کون ہیں یہ؟ کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں گجرانوالے سے آیا ہوں. بھائی آپ کو نہیں پتا؟ یہ ان کا لاڈلا بچہ فوت ہوا ہے, یہ لاڈلا بچہ فوت ہوا ہے, اس لیے یہ آگے ڈھولکیاں اور آرکیسٹرا اور سرنگیاں اور پھر ساتھ وہ ہارمونیم, یہ ان کے اوپر گانے شادی کے گائے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا. یہ کام مسلمانوں نے بھی شروع کر دی ہیں. اور آگے شمع لے کے جانا, اور اس موقع پہ خاص کر کے جنازہ جس وقت جا رہا ہو اس وقت خاموشی جو ہے اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, شور کو ناپسند کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگ نہ لے کے جانا, ولا بصوتن, اور سارے جنازے والے اپنے منہ کو بند کر کے یہ اس کے ساتھ چلیں. جنازے میں کوئی جو بندہ اٹھاتا ہے کلمہ شہادت اور اس قسم کی جو باتیں کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ شہادت یہ اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے اس موقع پہ نہیں پڑھی تو تم کیوں پڑھتے؟ یہ جب آپ اس کو کاندھا دیں, آپ بسم اللہ کر کے, شریعت کا حکم ہے کوئی بھی اچھا کام کریں, یہ کاندھا دیں نا اچھا کا, بسم اللہ پکڑ کے آپ آرام سے اس کو جا سکتے ہیں اور آگے اس کو چھوڑ دیں. پھر جس نے آنا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ اس کو پکڑ کے اس کو کاندھا دے کے. جنازے کے ساتھ کسی قسم کی, اور آج کل کئی جنازوں کے آسات آگے لوگ گاتے جاتے ہیں, اور آگے بھی مسلمان پتہ نہیں اور انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے پتہ نہیں. یہ تو کام شروع ہو گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جناز گاہ وہاں سے آگے لوگ 3-4 وہ جو ہوتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ وہ کمرشل قسم کی نعتیں پڑھنے والے نعت خان, وہ نعت خان آگے نعت پڑھتے جا رہے ہیں, پچھلے لوگ ساتھ وہ نعرے اور حق اور حقوق اور ذکر. اور اللہ کی قسم یہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. خاموشی کے ساتھ جلدی سے جلدی, رسول اللہ آپ نے فرمایا جلدی لے چلو, اگر یہ نیک ہے نا تو اس کے گھر جلدی اس کو جنت میں پہنچاؤ, اور اگر یہ برا ہے فرمایا اس کو اپنے کاندھوں سے اس برائی کو جلدی اتار دو. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی کام اپنی طرف سے کتنا اچھا کیوں نہ لگے, لیکن اللہ کے رسول نے اگر وہ کام نہیں کیا تو وہ کام اچھا نہیں ہے. جنازے کے ساتھ میں خاص یہ بات ہے کہ آپ جب جائیں جنازگاہ میں جنازہ رکھا جائے, آپ خلوص کے ساتھ دعائیں مانگیں. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, نبی علیہ السلام نے فرمایا خلوص کے ساتھ دعائیں مانگا کرو. آپ نے ایک جنازہ پڑھایا, صحابی کہتے ہیں آپ نے جب جنازہ پڑھایا نا آپ نے اتنی دعائیں مانگی کہ ایک صحابی کہنے لگا اور اتنی دعائیں مانگی ہیں کاش میری میت ہوتی اور محمد الرسول اللہ میرے اوپر پڑھتے. اتنے خلوص کے. عوف بن مالک تھے یہ صحابی, کہنے لگے لو کنت عن المیت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعائیں محمد الرسول اللہ میری میت کے اوپر کرتے. اتنی دعائیں. ہمارے ہاں تو چند دعائیں زیادہ پڑھ لیں تو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے اتنی دعائیں پڑھی ہیں, میں تھک گیا, میں گر جاتا, میرا سر زمین پہ اوپر. مجھے ایک آدمی جی میں اگر حافظ صاحب گر جاتا اور میرا سر زمین کے اوپر لگتا اور سر کے 2 ٹوٹے ہو جاتے اور میں مر جاتا تو آپ پھر بتائیں حافظ صاحب. میں نے اسے کہا بھائی آپ کو غلطی, میں لمبے اتنا جنازہ نہیں پڑھاتا. نہیں, اگر میں مر جاتا, میں گر جاتا, میرا سر زمین پہ لگتا. اس نے پھر پوری بات کہی, سر کے 2 ٹوٹے ہو جاتے اور میں, آپ پھر بتائیں. پر میں کیا کر سکتا ہوں, تم مر جاتے تو تمہارا بھی جنازہ پڑھا دیتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. جائیں
اللہ کے سامنے آپ یقین مانیے یہ جنازہ اتنی اہم چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 مسلمان، 40 صرف 40 مسلمان لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہراتے ہوں، اکیلے ہی اللہ کو مالک و مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، نظر نیاز کے لائق، ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کائنات بنانے میں اور چلانے میں، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، پوری کائنات تجھے مانگنے والی ہے، تو اکیلا عطا کرنے والا، اکیلا ہی کائنات کو عطا، رنج بخش بھی تو ہے، گنج بخش بھی تو ہے، ذرہ ذرہ بخشنے والا تو ہے، اور تو اگر کسی کو بخشے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر تو روک لے کوئی. فرمایا اگر اس عقیدے کے اگر 40 بندے بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ دیں، فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایسے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں، خلوص کے ساتھ جنازہ پڑھ رہے ہوں، اللہ میت کو معاف کر دے. لوگوں آج کسی کی خلوص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھو گے، کل کو تمہاری بھی پڑھے. اور کئی تو لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے نا وہ جنازے سے پھج جاتے، اے جنازہ حافظ صاحب نے پڑھانا ہے، انہوں نے کو 10 منٹ لگانے ہیں، نکلو بھائی. 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک میچ دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑے ان کا دل نہیں بتاتا، اور دن سے لے کے شام تک یہ ان سیاستدان قسم کے جو لوگ ہیں ان کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ہے، یہ ان کا دل نہیں اٹھتا. اللہ کے سامنے ایک بھائی کے بارے میں کہنا ہے اللہ یہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اللہ یہ اب تو اسے معافی نہیں مانگ سکتا، اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے. یہ ہے جنازہ. اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کے اوپر رحم کر، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ اس کا اگلا پچھلا معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال، اللہ اس کو جہنم سے بچا، قبر سے بچا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے. یہ ہے جنازہ. آپ جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں، گھر والوں کا یہی فرض ہے. انشاءاللہ